خواتین و حضرات، آج 16 دسمبر ہے۔ آج سے 53 سال پہلے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا تھا، اور آج کے ولاگ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ پاکستان کس نے توڑا، بھٹو یا مجیب۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہر سال 16 دسمبر کو اخبارات جو ہے وہ اس حوالے سے زمین میں نکالتے تھے، اس پہ بہت بات ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ چیز ختم ہوتی گئی، اور اب حالت یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو وہ احساس زیاں بھی جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ڈھوکا فال کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو بنگلہ دیش اور بھارت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ظاہر اپنے نقطہ نظر سے لکھی ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی، انہوں نے اپنے پرو پاکستان پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہیں، لیکن بہت کم ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے بہت غیر جانبداری سے حقائق جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور انہی میں جناب ایک افراسیاب مہدی ہاشمی قریشی ہیں، جنہوں نے ڈھاکہ 1971 حقیقت کتنی فسانہ کتنا، انہوں نے اس کتاب میں بہت شاندار طریقے سے ان حقائق کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے وہ بہت سے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس بھی دیے ہیں، اور میں جب لاسٹ ٹائم پاکستان گیا تھا تو میں نے یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، میں نے وہاں سے خریدی، اور سویڈن آنے تک میں پوری کتاب یہ میں نے پڑھ لی تھی، اور اب یہ میری بک شیلف میں آپ کو پیچھے نظر بھی آ رہی ہوگی۔ جناب افراسیاب مہدی بنگلہ دیش میں پاکستان کے سفیر تھے، اس لحاظ سے انہوں نے وہاں کے حقائق کو خود بھی دیکھا، اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے وہ اس کا تجزیہ بھی کیا، اور اس میں بہت حد تک غیر جانبدارانہ انداز سے انہوں نے بات کی۔ وہ بہت اچھے رائٹر ہیں۔ انہوں نے ایک اور بہت شاندار کتاب لکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، محمد۔ وہ جب نیوزی لینڈ میں سفیر تھے تو اس وقت انہوں نے اس حوالے سے یہ کتاب لکھی، اور ہمارے مشترکہ دوست جناب محمد صدیق صاحب، جو کہ وفاقی ٹیکس محتسب کے سابق مشیر تھے، ان کی وساطت سے یہ کتاب مجھ تک پہنچی ہے۔ میں جناب افراسیاب مہدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ یہ کتاب بھجوائی ہے، اور ان سے فون پہ بھی کئی مرتبہ بات ہوئی ہے۔ بہرحال آج کے ٹاپک کی جانب ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا بہت شاندار انداز سے جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آج کے ولاگ میں کہ یہ تینوں جو بڑے کردار تھے پاکستان توڑنے کے، بھٹو، یا مجیب، ان کا کس کس حد تک رول تھا۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے جو عام انتخابات ہیں وہ 1970 میں ہوئے تھے، اور یہ انتخابات جو تھے پہلی مرتبہ تمام پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا۔ اس سے پہلے ایوب دور میں جو صدارتی انتخابات تھے وہ بی ڈی ممبرز نے ووٹ دیے تھے، لیکن بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہر شخص نے ون مین ون ووٹ، یہ پہلا الیکشن تھا جو پاکستان بننے کے بعد ہوا، اور المیہ یہ ہے کہ پہلے الیکشن کے بعد ہی پاکستان ٹوٹ گیا۔ 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں اس وقت کی جو قومی اسمبلی تھی، جس کی 300 نشستیں تھیں، ان کے لیے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے لیے بڑی لمبی انتخابی مہم جو ہے وہ چلائی گئی۔ شیخ مجیب الرحمان، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی پاکستانی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے سربراہ تھے، انہوں نے مغربی پاکستان میں بھی اپنی مہم چلائی، اور انہوں نے یہاں بھی اپنی پارٹی کے امیدوار کھڑے کیے۔ انہی امیدواروں میں ایک میری اہلیہ کے تایا نوید بلی تھے، جو کہ سیالکوٹ سے ایم این اے کے امیدوار تھے عوامی لیگ کی طرف سے۔ شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں، کراچی میں، باقی جگہوں میں بھی جلسے کیے، اور اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو جس کے قائد تھے، انہوں نے مشرقی پاکستان میں ایک امیدوار بھی کھڑا نہیں کیا، اور نہ وہاں انہوں نے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ شیخ مجیب الرحمان نے 28 جون 1970 کو کراچی کے نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری جدوجہد پاکستان کے استحصالی طبقے کے خلاف ہے، ہم مغربی پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کو ایک اچھا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی شاندار جو ہے وہ تقریر کی، اس آپ سلائیڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ اقتباس۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 7 دسمبر 1970 کو جب انتخابات ہوئے تو 300 نشستوں میں سے عوامی لیگ نے جو ہے وہ 160 نشستیں جیت لی، اور یہ ساری کی ساری 160 نشستیں مشرقی پاکستان سے تھیں، اور وہاں یہ ٹوٹل 162 تھیں۔ 2 نشستیں جو ہیں وہ عوامی لیگ کے پاس نہیں آئیں، وہ دوسرے امیدواروں میں نور الامین اور راجہ ترید رائے وہ کامیاب ہوئے تھے۔
جبکہ ادھر مغربی پاکستان میں جو 138 نشستیں تھیں، ان میں سے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی انہوں نے 81 نشستیں 81 جیتی. تو لہٰذا انتخابی نتیجہ یہ تھا کہ عوامی لیگ جو ہے وہ 160 نشستیں اور پاکستان پیپلز پارٹی 81 نشستیں. تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو اکثریتی جماعت جو ہے وہ عوامی لیگ تھی، اس کو اقتدار ملنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 17 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور ان میں بھی آلموسٹ یہی جو ہے وہ تناسب رہا. ان انتخابات کے بعد انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے اس نے پاکستان کو توڑ دیا اور یہ طویل سے طویل ہوتا گیا اور یحییٰ خان خود اقتدار میں رہنا چاہ رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 14 مارچ 1971 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کیا. اسی نشتر پارک میں نے بتایا کہ پہلے 28 جون کو شیخ مجیب الرحمان انتخابات سے قبل جلسہ کر چکے تھے. بھٹو صاحب نے اس نشتر پارک کے جلسے میں جو تقریر کی تو وہ تقریباً 80-82 منٹ طویل ان کی تقریر تھی. ان کی تقریر کے اگلے روز روزنامہ آزاد کے جو ایڈیٹر تھے عباس اطہر، انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی وہ انہوں نے یہ لگائی بھٹو صاحب کی طرف سے کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی ادھر مجیب الرحمان اور ادھر ہم. اب یہ ایک بہت سا بھونچال آ گیا. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کی وضاحت کی اور اگلے روز پھر جو ہے وہ روزنامہ آزاد نے یہ سرخی لگائی کہ نہ میں نہ تم، ہم دونوں. بہرحال جناب یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا تھا اور شیخ مجیب الرحمان جو تھا ان کا بھی پیمانہ جو ہے وہ صبر کا لبریز ہوتا جا رہا تھا. پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان جو ہے وہ مارچ میں مشرقی پاکستان جاتے ہیں، ڈھاکہ میں، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں شیخ مجیب الرحمان سے، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انتقال اقتدار ہو جائے گا اور جناب ہم اقتدار آپ کو سونپ دیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ڈھاکہ میں بلایا جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو بھی وہاں پہ جاتے ہیں. یہ ساری چیز ہوتی ہے. جب وہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہے ہوتے ہیں ڈھاکہ سے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان ہوں گے، اور شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ مستقبل کے صدر پاکستان یحییٰ خان ہیں. اگر یہ ہو جاتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. یہ ایک سیاسی تصفیہ کہہ لیں تھا. لیکن اس کے بعد جب یحییٰ خان واپس آئے اور بلکہ وہیں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ڈھاکہ میں فوجی ایکشن جو 71 کو ہوا آپریشن سرچ لائٹ، اس کا انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا تھا. آپریشن سرچ لائٹ کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ اس ولاگ کے آخر میں اس کا لنک آ جائے گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ولاگ لمبا نہ ہو جائے، تو اس پہ میں زیادہ بات یہاں نہیں کرنا چاہتا. بہرحال جناب آپریشن سرچ لائٹ ہوا اور اس کے بعد 26 مارچ کو بھٹو صاحب ڈھاکہ سے واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے جو ہے وہ پاکستان بچ گیا. اس موقع پہ ایک اس وقت کے جو جرنلسٹ سے رضی احمد رضوی بزرگ جو ہے صحافی امریکہ میں ہوتے ہیں، وائس آف امریکہ سے وابستہ ہیں، وہ سویڈن آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس کی تفصیل خود بھی بتائی تھی، وہ وہاں پہ تھے. یہ جو فوجی ایکشن تھا یہ جنرل ٹکا خان کی کمان میں ہوا اور اس کے بعد پھر 5 اگست 1971 کو حکومت پاکستان نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا. پھر وہاں پہ مشرقی پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں تبدیلی کی گئی. 3 ستمبر 1971 کو اے ایم مالک کو گورنر مشرقی پاکستان اور اے کے نیازی لیفٹیننٹ جنرل ان کو جو ہے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا. اور وہاں پہ پھر یہ کیونکہ ولاگ لمبا نہ ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا. شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں پکڑ کے یہاں مغربی پاکستان لایا گیا اور ان کے خلاف وہ غداری کا مقدمے کی، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. اس حالات میں ظاہر جو ہے وہ بھارت کو بھی اپنا موقع ملا اور وہاں پہ جو سرحدی جھڑپیں ہوتی رہی. بالآخر 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان کے محاذ پہ باقاعدہ پاکستان اور بھارت کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور اس کے بعد 3 دسمبر 1971 کو مغربی پاکستان جو ہے یہاں بھی جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. اور جنگ شروع ہونے کے بعد 6 دسمبر 1971 کو بھارت نے بنگلہ دیش کی جو جلاوطن حکومت کلکتہ میں بنی، جس کے صدر جو ہے وہ نظر الاسلام تھے اور اس کے بعد اس کے وزیر اعظم تاج الدین تھے اور وزیر خارجہ خونکر مشتاق اس حکومت کو تسلیم کر لیا. یہ خونکر مشتاق جو وزیر خارجہ بنے تھے یہ وہی تھے جو جب بعد میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور شیخ مجیب الرحمان قتل ہوئے تو پھر یہ
بنگلہ دیش کے صدر بنے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اس تصفیے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہوتی رہی کہ جنگ بند ہو جائے اور جو ہے وہ اس معاملے کا کوئی سیاسی تصفیہ نکالا جائے، اور 15 دسمبر آخری ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جب پولینڈ نے ریزولوشن پیش کی کہ جنگ کو بند کر دیا جائے، لیکن اس وقت پاکستانی وفد کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے جناب قرارداد پھاڑی اور باہر آئے اور کہا جی کہ ہم 1000 سال تک جنگ کریں گے، اور 1000 سال تک جنگ کیا ہونی تھی؟ اگلے دن 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں پاکستان کی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس سرنڈر کی جو ہے دستاویزات اس پہ جو ہے وہ جنرل اے کے نیازی نے سائن کیے، بھارت کی طرف سے جنرل اروڑا انہوں نے کیے، اور اس کے بعد جناب یہ 16 دسمبر کو پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہو گیا۔ اب ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ جب مقامی آبادی بھی آپ کے خلاف ہے اور چاروں طرف سے آپ بھارت میں گرے ہوئے ہیں، تو کوئی سمجھدار شخص بھی فوجی ایکشن کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ جیسے آخری مرتبہ صدر یحییٰ مارچ میں ڈھاکہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان ملک کے وزیر اعظم ہوں گے تو معاملہ حل ہو جاتا۔ اس کے بعد یہ انہوں نے خود حالات اس طرح سے پیدا کیے کہ پھر عوامی لیگ کو، شیخ مجیب الرحمان کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ حالانکہ ان انتخابات کے بعد 7 مارچ 1971 کو جو مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں جو آخری انہوں نے پبلک میں بڑی تقریر کی تھی، بہت بڑا جلسہ عام تھا، اس کی تقریر کا پورا اقتباس جناب افراسیاب مہندی ہاشمی قریشی نے اپنی کتاب 1971 ڈھاکہ میں وہ تفصیل دی ہے، اور اس کے آخر میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ شاید عوامی لیگ کی جانب سے مشرقی پاکستان میں پاکستان زندہ باد کا آخری نعرہ تھا۔ تو اس لیے شیخ مجیب الرحمان کو جو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ ان حقائق پہ بھی غور کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو فوجی ایکشن ہوا اس کی ذمہ داری اس وقت کا جو حکمران ٹولہ تھا اس پہ ہو سکتی ہے، اور بھٹو صاحب کی جانب سے جو وہاں پہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس کو روکنا اور کہنا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا، تجزیہ خود کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایک اور چیز ہے کہ مغربی پاکستان سے اتنی بڑی آواز نہیں آئی مشرقی پاکستان کے حق میں، چند آوازیں آئیں جن میں ایک جب یہ وہاں پہ ڈھاکہ میں فوجی ایکشن کا فیصلہ ہوا تو اس وقت کے ایڈمرل جو احسن تھے انہوں نے اپنے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت غلط فیصلہ ہے، اور انہوں نے اپنے بہت بڑے منصب سے جو ہے وہ الگ ہوئے۔ اسی طرح جو ہے وہ حبیب جالب انہوں نے بڑا شاندار اس وقت ایک قطعہ کہا تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، گما تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ منزل کھو رہے ہو۔ تو یہ جب حالات اس طرح کے پیدا ہوں گے، اس قسم کی صورتحال میں ایسی حکمت عملی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ حالانکہ بہت سے مشرقی پاکستان کے اس وقت کے جو سیاستدان تھے، بعد میں بنگلہ دیش بنا، انہوں نے کہا جی کہ ہم علیحدگی کا ہم سوچتے بھی تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ اس میں ہمیں بہت سال لگیں گے۔ ہمارے اس سفر کو جو اس وقت کی پاکستان کی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، ارباب اختیار تھے، انہوں نے اس کو بہت جلدی جو ہے وہ کیا، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں چورا نالو پانڈ کالی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ جلدی کیا۔ اور یہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا 16 دسمبر جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یوم احتساب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ قانون بنایا ہے کہ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوم جب تک اپنی نفسیات میں تبدیلی نہیں لاتی، ہمارے ارباب اختیار اپنی جو ہے وہ سوچ میں تبدیلی نہیں لاتی، تو جو حالات جس طرح کے ہوں گے، اگر آپ میں اس طرح کے فیصلے کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا۔ اور یہ آج بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے، کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوں گے آپ اس کو آئینی، سیاسی، انصاف اور عدل کے اصولوں کے تحت حل کرنے کی بجائے طاقت اور جبر سے کریں گے تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں ملے گا۔ یہ آج 16 دسمبر کے حوالے سے میرا ولاگ تھا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجئے، اور اس حوالے سے جو میں نے آپریشن سرچ لائٹ پہ بنایا تھا ولاگ، وہ اس میں آ رہا ہے لنک، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت۔